جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا احباب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر۔ آج کی اس افطار کے نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2023 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ظاہر ہے اکتوبر میں ہونے والے ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول جاری ہونے کے بعد ایک بار پھر انتخابی سرگرمیاں جو شروع ہو گئی ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس نے اب تک ان انتخابات کے لیے اپنا منشور لانچ کیا ہے۔ پہلی اور واحد جماعت ہے جس نے اپنا منشور لانچ کیا ہے، اور یہ منشور پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ اس کی کاپی بھی ہم آپ کو انشاءاللہ فراہم کر دیں گے، لیکن چونکہ صوبائی حلقے کے لیے جماعت اسلامی نے مجھے امیدوار نامزد کیا ہے اور ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی منظور ہو چکے ہیں، تو آج کی اس نشست میں چند جو تجاویز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی جسے آپ منشور کہہ سکتے ہیں، کہ چیدہ باتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں اور عوام کی تائید اگر ہمیں ملے تو ہم اس کے بعد اس حلقے کے لیے جو چند اقدامات کرنا چاہیں گے وہ اس کے چند نکات جو ہیں چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس پورے حلقے میں نئے سرکاری تعلیمی اداروں کو قائم کریں گے، جس میں ذرا خواتین کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی سرکاری تعلیمی ادارے، اسکول اور کالجز شامل ہیں۔ مراکز صحت جو موجود ہیں ان کی اپ گریڈیشن کریں گے، اور ان کے اندر مزید جو سہولیات ہیں، صحت کی سہولیات، طبی سہولیات، اس کی فراہمی کا بندوبست کریں گے۔ عوامی شمولیت سے ہم حصول انصاف کمیٹیاں جو ہیں وہ نچلی سطح تک قائم کریں گے، تاکہ جو لوگوں کے تھانے اور کچہری سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ہمارے اس علاقے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ہم انشاءاللہ پینے کے صاف پانی کی جو فراہمی ہے اس کے منصوبہ جات جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اسی طرح مقامی سطح پر عوامی احتساب کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دیں گے، اور یہ جو رشوت ہے، یہ جو ککس بیکس ہیں، یہ جو کرپشن ہے، اس کو جو ہے اس کی روک تھام کے لیے، بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے عوامی احتساب کمیٹیاں جو ہم قائم کریں گے۔ زکوٰۃ اور بیت المال کے سرکاری انتظام کی اصلاح کی جائے گی تاکہ مستحقین کے حق کو یقینی بنایا جا سکے۔ خستہ حال جو سڑکیں ہیں ان کی مرمت کی جائے گی، اور نئی سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر کی جائیں گی۔ اسی طرح سے پبلک ہیلتھ کے جو منصوبے ہیں، انفراسٹرکچر کے جو منصوبے ہیں، ان کی بھی بحالی کی جائے گی اور اس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی، اور اس کے لیے عمل درآمد کی صورت جو ہے وہ پیدا کی جائے گی۔ صفائی ستھرائی اور کچرا جو ہے ٹھکانے لگانے کے بہتر انتظامات کیے جائیں گے، اور اس میں ہم انشاءاللہ عوام الناس کو بھی شامل کریں گے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کی زندگی میں جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر کمیٹیاں بنائی تھی جو اپنے گلی اور محلوں کی صفائی کا خود بندوبست کرتی تھی، اور ایسا ہی کام جو ہے کراچی کے اندر، اب کراچی کے انشاءاللہ منتخب میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ابھی سے جس کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم صوبائی حلقے کے ہر شہر اور گاؤں میں کھیل کے میدان جو ہے نوجوانوں کے لیے وہ ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ائمہ مساجد کے لیے بلا تفریق مسلک جو ہے سرکاری وظائف کی فراہمی کا اہتمام کیا جائے گا۔ شہروں میں، قصبوں میں اور دیہات میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے صحت مند تفریحی سرگرمیوں کے مواقع جو ہے وہ پیدا کیے جائیں گے، اور اقلیتوں کے لیے بنیادی حقوق اور ان کے سماجی حالات کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے جو کام خاص طور پہ کراچی میں ہمارے دوستوں نے کیا ہے کہ
جس میں بنو قابل نوجوان، وہاں پہ 10,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا روزگار جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے. تو ایسے ہی کوئی منصوبہ ہم یہاں پر بھی لانچ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چند چیدہ نکات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو تجاویز ہمارے پاس آتی جائیں گی انشاءاللہ اچھی تجاویز کو ہم لیں گے، اور سرکاری وسائل اور عوامی طاقت ہر دو کو ملا کر ہم انشاءاللہ اس حلقے کے عوام کی قسمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، میں ٹائم دیا مجھے خاص کر کے بندہ ناچیز کو. میرا سوال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2023 جو الیکشن کا سال ہے، آج ایک بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ جو دھکا مشتی چل رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ نہیں مانتی، اگر نون لیگ کے خلاف آتا ہے تو وہ بھی نہیں مانتی. ایک عجیب سی صورتحال ہے، سیاسی ٹمپریچر ایک پورے اپ لیول پہ ہے، بہت زور و شور سے، ایک نا عجیب سی کیفیت ہے. عوام بھی اس صورتحال سے نا بخوبی واقف تو ہے، لیکن پریشان کن حالت میں ہے. تو اس صورتحال میں قانون کدھر ہوگا، عدالتی فیصلہ کدھر ہوگا، سیاسی جماعتوں کا بیانیہ کیا ہوگا، سیاسی جماعتوں کا، اور آپ کی جماعت کس کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کا بیانیہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور ہم انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں، اور اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے نشان ترازو کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا کردار عوام پر عیاں ہو چکا ہے. ان کی فطرت، ان کی خواہشات اور ان کے ہتھ کنڈے سارے کے سارے پوری قوم پر عیاں ہو چکے ہیں. اور مجھے اس بات کا اعتماد ہے انشاءاللہ کہ آپ اگر میری آواز بنیں گے تو یہ آواز گھر گھر میں گونجے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں، انسانوں کا دل تو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، اور لوگوں کو ان کے اخلاص کے پیمانے پر ماپتا ہے. بعید نہیں کہ وہ اس حلقے کے اور اس ملک کے لوگوں کے دل آپ کی طرف پھیر دے. لوگوں کو ابھی آج جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اور حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، یعنی پچھلے 1.5-2 سال نے ان کا چہرہ جو ہے وہ نوچ کر کے ہمارے سامنے لے آئی ہے. ان کے چہروں کے نقاب اتر گئے ہیں اور ان کا کردار ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ اب وقت کے اور حالات کے بدلنے کا جو ہے نا لمحہ آ گیا ہے انشاءاللہ. جی ناصر بھائی، آپ نے یہ تحابیم چھوڑ دیا ہے، اس سے پہلے بھی جتنی جماعتیں آتی رہی ہیں وہ اپنے اپنے منشور پیش کرتی رہی ہیں عوام کے لیے. اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے منشور کیا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیم، واشی ٹیم ہے، ہمارے پاس یعنی اتنا بڑا پلان ہے کہ ہم اربوں ڈالر جو ہے وہ آئی ایم کے منہ پہ دے ماریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے یعنی جس ملک جس کرائسس میں ہے، تو اس کرائسس میں اگر جماعت کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس پر کو یعنی سنبھال سکے گی، یا اس کو معاشی حالات بہتر کر سکے گی، آئی ایم کا وہ فیس کر سکے گی؟ ناصر بھی بڑا اچھا سوال ہے. ویسے آغاز میرا حال نیچے سے کر لیتے ہیں اور اوپر پہ لے جاتے ہیں. پچھلے الیکشن میں صغیر صاحب پریس کلب کے بھی نمائندے تھے اور جماعت اسلامی کے بھی نمائندے تھے اور بلدیہ کے کونسلر منتخب ہوئے الیکشن میں. آپ کے سامنے ہے کہ بڑے محدود وسائل کو جس اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے حلقے کے اندر استعمال کیا ہے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے انہوں نے جو بنیادی جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، ضروریات کی فراہمی ہے اس کے حوالے سے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے انہوں نے جو جتنا کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ لوگ اس کے گواہ ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों इस शहर में हमारे 5 काउंसलर्स वक्तन फ़वक्तन पिछले 30 साल में रहे हैं। मौलवी ताजुद्दीन साहब, फिर सरवर साहब, सुल्तान सूफी सुल्तान साहब आज तशरीफ नहीं ला सके मेरा ख्याल, फिर हमारे अनवर उस्मानी साहब की वालदा 2 मरतबा काउंसलर रही, सगीर साहब रहे, मैंने सरवर साहब का जिक्र कर दिया। इनकी अमानत और दयानत, और निचली सतह से मैंने बात को शुरू कर रहा हूं, और इनकी अहलियत, अमानत और दयानत, और जिस लेवल के ये नुमाइंदे थे उस हवाले से इनकी अहलियत अल्हम्दुलिल्लाह अपने हम असर लोगों की निस्बत बहुत नुमायां थी। इसका एतराफ़ अलीपुर के लोग भी करेंगे, और जो अहबाब इनके दायरों के अंदर आते हैं वो भी इसका एतराफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद ये मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी है। जमात इस्लामी के लोगों को जहां भी मौका मिला है माजी के अंदर, कोई 150 के करीब हमारे ज़िला नाज़िम, टाउन नाज़िम, MNAs, MPAs, सेनेटर्स माजी के मुख्तलिफ अदवार में, काउंसलर तो ज़ाहिर बड़ी तादाद में रहे हैं, लेकिन ये बाइख्तियार ओहदों पर जो लोग रहे हैं वो भी 150 से 200 की तादाद के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली 3 से 4 दहाइयों के अंदर जो लोग जहां जिस मुकाम पर भी रहे हैं उनकी अहलियत सबसे नुमायां रही। आज भी अगर सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीबात होती हैं तो जिसको सबसे बेहतरीन सेनेटर करार दिया जाता है वो मुश्ताक अहमद खान। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो किसी को बेहतरीन नाज़िम का अवार्ड देते हैं तो वो जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान एडवोकेट। अगर किसी को बेहतरीन नायब नाज़िम का अवार्ड मिलता है तो वो डेरा गाजी खान शहर का टाउन नायब नाज़िम हाफिज खालिद रऊफ है जो जमात इस्लामी का रुकन, और मुशर्रफ साहब के हाथ से वो अवार्ड वसूल करता है। अगर बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस का कभी सिंध के असेंबली के अंदर पिलडार डिक्लेयर करता है तो वो सैयद रशीद शाह को करता है। अगर केपी की असेंबली में करता है तो वो नायतुर रहमान को करता है। अगर कौमी असेंबली में करता है तो वो अब्दुल अकबर चित्राली को करता है। यानी आप किस किस की बात करेंगे? अच्छा, अगर 2002 से लेकर 2007 तक सिराजुल हक साहब वजीर खजाना रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, IMF ने, इन उस दौर में सिराजुल हक साहब को पाकिस्तान का 5 वज़ीर खजाना होते हैं पाकिस्तान में, 4 सूबों के, 1 मरकज का, तो इन 5 में से सबसे बेहतरीन वजीर खजाना जो करार दिया है वो सिराजुल हक को है। ये अहलियत और अमानत और दयानत ये है कि सिराजुल हक 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और वो उसी घर की मलकियत उनके पास है जो उनका आबाई घर है। पेशावर में, लाहौर में और इस्लामाबाद में अपने लिए एक झोंपड़ा भी नहीं बना सके। ये आप कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के हिसाब से तो नाअहलियत है, लेकिन अगर दयानत और अमानत को देखा जाए तो ये अपनी मिसाल आप है। आजकल बड़ा शोर मचता है, यानी तोशा खाने का कोई कार चोरी करके ले जाता है, कोई हार चोरी करके ले जाता है और कोई घड़ियां ही उठा के ले जाता है, जिसको जो मौका मिला है। लेकिन जमात इस्लामी के ने मिसालें कायम की हैं। हमारे सैयद मुनव्वर हसन साहब वो कौमी असेंबली के रुकन रहे हैं, जमात इस्लामी के मरकजी अमीर रहे हैं। वो उनकी बेटी की शादी थी तो पाकिस्तान भर से जमात के लोग भी और सियासी हमसफर भी और कारोबारी लोग भी उस शादी में शरीक हुए। उनकी बेटी को वो कुछ तोहफे मिले तो अगले दिन उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये जो तोहफे हैं ये मुनव्वर हसन की बेटी को मिले हैं या अमीर जमात इस्लामी की बेटी को मिले? उन्होंने कहा कि ये अमीर जमात इस्लामी की बेटी को मिले। उन्होंने कहा बेटा फिर इन पर जमात इस्लामी का हक है। उस जमाने में
یعنی یہ 10 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں وہ زیورات 56 لاکھ روپے کے تھے جو انہوں نے بیت المال کے اندر جمع کروا دیے. یعنی ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب, وہ آج کل جو یہاں پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جو یونیورسٹی ہے اس کے وہ ڈین ہیں. کہتے میں یو کے میں تھا تو سید صاحب یو کے دورے پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی کلائی پر ایک پرانی گھڑی ہے, پرانے ماڈل کی. تو ہم نے آپس میں طے کیا کہ شاہ جی کو ایک نئی گھڑی جو ہے وہ تحفہ دیتے ہیں. تو شاہ جی کو ہم نے ایک اچھی کمپنی کی ایک گھڑی جو ہے مناسب قیمت والی وہ گھڑی جو ہے وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ تحفہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے پہلے تو معذرت کر لی, پھر ہمارے اصرار پر لے لی اور پاکستان پہنچ گئے. کہتے 3 مہینے بعد ہم یو کے اسلامک مشن کے وفد کے طور پر ہم پاکستان میں آئے. منصورہ میں عمائدین سے ملاقاتیں ہوئی تو سید صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو سید صاحب کی کلائی پر ہم نے وہی پرانی گھڑی دیکھی. تو ہم نے کہا کہ وہ نئی گھڑی ہم نے آپ کو دی تھی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ نے منور حسن کو دی تھی یا امیر جماعت اسلامی کو دی تھی. قیم جماعت اسلامی, اس وقت سیکرٹری جنرل تھے. تو ساتھ ہی وہ جماعت کے جو ناظم عمومی ہیں ابراز صاحب, اللہ ان کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے, وہ بول پڑے کہ وہ گھڑی تو انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دی تھی. یہ ایک بندے کی مثال نہیں ہے, پوری جماعت اسلامی اسی کریکٹر کو پیش کرتی ہے اور انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا. اس ملک کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے, اس ملک کے اندر اصل میں کرپشن کی فراوانی. آپ یقین جانیے جتنا وسائل ہمارے ملک میں ہیں, اگر یہ واقعاتاً ان کا 80%, 85%, 90% اس ملک پر خرچ ہو جائے تو یہ چند سالوں کے اندر یہ ملک جو ہے دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. کس چیز کی کمی ہے مجھے؟ یہاں زرخیز ترین زمین ہے, یہاں بہترین معدنیات ہیں, جہاں پر بہترین موسم ہے, نیچرل ریسورسز, بہترین قدرتی وسائل ہیں, بہترین افرادی قوت ہے. پاکستان جیسے ذہین پوری دنیا مانتی. یعنی انڈو پاک کا پورا خطہ جو ہے دنیا پہ, یہ کامن ویلتھ کا ہیڈ کون ہے؟ برطانیہ ہے نا. وہاں یو کے کا وزیر اعظم وہ انڈین بورن ہے, اور جو اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم وہ پاکستانی بورن ہے. یہ اس خطے کے لوگوں کی صلاحیتیں ہر میدان کے اندر, آپ ناسا میں چلے جائیں, آپ سائنسی تحقیق کے اداروں میں چلے جائیں, آپ آئی ٹی کے اداروں میں چلے جائیں, آپ دنیا میں کسی ملک کے اندر چلے جائیں, یقین جانیں میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں, پاکستانیوں کی فراوانی ملے گی. دنیا پاکستانیوں کے لوگ یقین جانیں ان کی خدمات اور صلاحیتوں کے معترف ہیں. تقریباً 30 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے ہم. یہ شارٹ سائزنگ کی جاتی ہے, پاکستان کی جو مردم شماری ہوتی ہے نا اس کی شارٹ سائزنگ ہوتی ہے, اصل آبادی بتائی نہیں جاتی. ورنہ 30 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑے ریسورسز جو ہوتے ہیں نا وہ انسان ہوتے ہیں, انسانی وسائل ہوتے ہیں. یہ مضبوط, توانا, صحت مند اور ذہین جفاکش لوگوں کی صورت میں ہمارے پاس 30 کروڑ انسانوں کے ریسورسز ہیں, اور ہم دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا نمبر کرپشن میں پہلا ہے اور باقی ہر چیز میں آخری ہے. ڈاکٹر صاحب, جو آج سپریم کورٹ نے الیکشن کے بارے میں ایک فیصلہ دیا ہے, جماعت اس کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہونا, میں نے تو دیکھیں الیکشن ہونا 2 صوبوں میں الیکشن ہونا, باقی کا بعد میں ہونا, یہ کیا ملک کے لیے, عوام کے لیے بہتر ہے؟ 2 حصے ہو گئے نا. آپ نے کہا آپ اس کے لیے تیار ہیں, یہاں ہمارا بیٹھنا اس بات کا اعلان ہے. کسی اور سیاسی جماعت نے ابھی تک
شاید ابھی سوچ رہے ہوں گے کیا کرنا ہے. ہم نے تو آپ کے سامنے اپنا منشور رکھ دیا ہے, اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہے, اپنا عزم آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جماعت کا جو اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر بیک وقت انتخابات ہونے چاہیے. سیاسی اختلافات کے باوجود یا دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں ہماری جو رائے ہے اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت سب پاکستانی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام اور اس کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ہم اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ باہمی ڈائلاگ جو ہے وقت کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. حقیقت میں 2 صوبوں میں علیحدہ انتخابات کے نتیجے میں 2 بڑے بنیادی جو مسائل آئیں گے. ایک تو بہرحال وسائل کا ضیاع ہے, بلا سبب وسائل. یہ صرف 20 ارب کا معاملہ نہیں ہے, یعنی ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ 20 ارب, حقیقت بات یہ ہے کہ یہ خربوں تک بجٹ جائے گا. دیکھیں کتنی گاڑیاں دوڑیں گی, کتنا پیٹرول خرچ ہوگا, کتنا جو ہے وہ آپ کا جو کاغذ کا خرچ ہوگا, کتنے انسانی وسائل اس کی طرف جھونکنے پڑیں گے. اور آپ ایک ایکسرسائز ابھی کریں گے, ایک ایکسرسائز 3 مہینے بعد کریں گے. یہ ڈوئل ایکسپینسز جو ہیں یہ ملک کی پہلے سے خراب معیشت پر مزید برا اثر ڈالیں گے. یہ ایک تو ضرورت ہے کہ اس حوالے سے. اور دوسری بات بہرحال دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شاید ہمارے زعماء, ہمارے سیاسی لیڈر, ہمارے آئین اور قانون کے ماہرین بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور یہ شاید ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں, پنجابی کہتے پتہ نہیں کدے کانے نے, یہ بھی گل کھل کے نہیں کر دے گے. یعنی اصل میں دیکھیں جو آئین کا ایک اسپرٹ ہے نا وہ ہے نگران حکومتیں. ہندوستان میں یہ نہیں ہے. ہندوستان میں سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے, بنگلہ دیش میں سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے. آپ کے پاس ایران ہے, ہمارے ارد گرد جو جمہوری ممالک ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, سٹنگ گورنمنٹ اس کے اندر الیکشن کرواتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے غالباً یہ یعنی 18ویں ترمیم میں ایسے ہوا, یہ اس سے پہلے ہوا, کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ نگران حکومتوں کا جو ایک سیٹ اپ ہے اسے آئین کے اندر اسے انٹروڈیوس کیا گیا, انڈکٹ کیا گیا. تو اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدار ہوں, ہوتے تو پھر بھی نہیں ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں نا اس وقت وفاق کے پاس, وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت ہے اور صوبے میں نیوٹرل ہے. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نیچرلی وفاق مداخلت کرے گا. اب تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور یہ لیٹ ہو جائیں, لیکن یہ تو مداخلت کریں گے. جو ان کے عادات اور کرتوت ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں اس ملک کے اندر انتخابات ہائی جیک ہوتے ہیں. اور جب صوبائی حکومتیں بن جائیں گی, ابھی تو الیکشن نہیں ہوئے, کیا معلوم ہے اگر تو جماعت اسلامی کی حکومت بن گئی تو پھر تو ہم فیئر الیکشن کروا لیں گے. لیکن باقی سے کسی کو دوسرے سے توقع نہیں ہے کہ اس کے حق میں جو غیر جانبدارانہ انتخابات ہے وہ کروا سکے. مرکز میں ایک نیوٹرل حکومت ہوگی اور صوبوں میں جانبدار حکومتیں ہوں گی, پارٹیزن گورنمنٹس ہوں گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام فریق جو ہیں, سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں بیٹھ کر بات کریں اور 2 مہینے یہ آگے نکل جائیں, 2 مہینے وہ پیچھے آ جائیں, تو اس طرح کی کوئی صورت بنائی جائے کہ اکٹھے جو ہیں وہ انتخابات ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, پہلے اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں, بعد میں احتجاج کیا جاتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں, KPK کے اور پنجاب کے. کیا جماعت اسلامی یہ الیکشن میں حصہ لے گی بھرپور, اور جنرل الیکشن کے لیے نہیں کوشاں ہوگی؟ ایک تو بات یہ, کوشاں کریں گے ایک بات. جی. دوسری بات یہ جو 21 ارب روپے لگائے جا رہے ہیں الیکشن پہ, کیا یہ عوام کے نہیں ہیں؟ اس کسی کو درد نہیں ہے؟ پہلے اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں, پھر وہی الیکشن کروا کے اگر PTI آ جاتی ہے تو اسمبلیاں توڑنے کا کیا فائدہ تھا؟ کس کو فائدہ ہوا؟ عوام کا تو نقصان ہوا نا. اس پہ جو جماعت اسلامی ہے وہ جنرل الیکشن پہ کھڑی ہے یا اس الیکشن پہ کھڑی ہے, یہ بتا دیں. نہیں, ہم دیکھیں اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں انتخابات ایک دفعہ ہوں, قومی اور صوبائی اسمبلیوں. لیکن اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ الیکشن پہلے بھی ہوتے ہیں تو ہم اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے انتخاب کے لیے ایک صاف ستھری قیادت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اوور آل پرسپیکٹو بھی ہے آپ کے بارے میں, آپ کی جماعت کے بارے میں خاص طور پہ.
کہ آپ کے جو ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، وہ آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی ایک انفرادی حیثیت بھی اس لحاظ سے ہے کہ آپ ایک اسلامی جماعت بھی ہیں. اب دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں، اگر میں بات کروں کوئی جو اہل سنت کا دوسرا طبقہ ہے یا اہل تشیع ہیں، آپ ان کو کیسے انگیج کریں گے؟ علی پور چٹھا کی اگر میں بات کروں لوکل سطح پہ، آپ ان کو کیسے انگیج کریں گے؟ کیونکہ جو ووٹ بینک آپ کا ہے وہ تو آپ کو ملتا ہی ہے، لیکن آپ جیسی خوبصورت شخصیت جو ہے، آپ اپنی ایک جزاک اللہ. سروے کر لیں. میں یہ جو بات دل کی آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ 100 لوگ علی پور چٹھا کے لے رہے ہیں جو آپ کو جانتے ہوں، تو ان سے کہیں جی ABCD میں آپ کون سمجھتے ہیں جو اس بات پہ پورا اترتا ہے، جو حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں، کہ جس میں اس طرح کی ساری حیثیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں حیثیتیں وہ شامل ہیں، تو وہ آپ کی ذات شاید ہو، اس پہ وہ ٹک مار بھی کر دیں. لیکن وہ ووٹ بینک کے دوران جب ووٹ ڈالتے ہیں تب وہ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں؟ ویسے علی پور کے چٹھا کے عوام کے بارے میں تو میری یہ رائے ہے کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی ڈالتے ہیں. انشاءاللہ اب بھی وہ ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. جہاں تک علی پور چٹھا کے لوگوں کی بات ہے، جہاں تک انگیج کرنے کی بات ہے، اہل سنت، میں خود سنی مسلم ہوں، اگر اس طرح سے اس حساب سے دیکھا جائے تو اہل سنت کے ساتھ میرا جو ہے وہ محبت کا اور استواری کا ایک تعلق ہے. کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی دوسری پارٹی نون لیگ سے ہیں، PTI سے ہیں، وہ پتہ ہے کوئی بھی فنکشن ان کا وہاں بھی وہ جھپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک شو، کیونکہ آپ اس طرح سے کر نہیں سکتے. ظاہر آپ کے پیچھے کتنی بڑی جماعت کھڑی ہے، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس سلسلہ میں لوکل سطح پہ آپ، کیونکہ پہلے بھی جتنے بھی الیکشن میں نے دیکھے ہیں اس سطح پہ اس طرح سے آپ نے چیزیں انگیج نہیں کی کہ آپ جو دوسرا ووٹ بینک ہے وہ ساتھ لے کے چل سکیں. اچھا، نہیں، میں اسی میں عرض کر رہا تھا، میرا تمام مسالک کے ساتھ محبت اور استواری کا رشتہ ہے، اور وتعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں، چلیں گے بھی انشاءاللہ. اور ماضی میں اس شہر کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے یا ختم نبوت کے حوالے سے یا دیگر شہری مسائل کے حوالے سے جتنی بھی تحریک چلی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہے، ایک پل کا کردار ادا کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے، اہل تشیع کا مثلا آپ نے ذکر کیا، تو اہل بیت سے محبت کرنا ظاہر ہے وہی شیعت ہے نا، تو ہم سے زیادہ کون اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا. یہ غالباً 2003 میں، آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمارے قریبی قصبہ ہے رسول نگر، وہاں پہ شیعہ اور سنی کا کس قدر گہرا تصادم تھا، خوفناک تصادم تھا. اللہ کا شکر ہے اس تصادم کو ہم نے، یعنی جماعت اسلامی علی پور چٹھا اور جماعت اسلامی وزیر آباد نے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر، جو متحدہ مجلس عمل کے اندر شامل تھے، جس میں اہل سنت کے دیوبند اور بریلوی مسلک کے دوست بھی شامل تھے، اہل تشیع کی قیادت بھی شامل تھی ضلع گوجرانوالہ سے، تو ہم نے اس مسئلے کو الحمدللہ کچھ اس طرح سے ریزالو کیا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ شدت پسندی ختم ہو چکی ہے. اسی طرح لدے والا چیمہ میں ایک وقوع ہوا، اور وہاں پہ یہ تناؤ بہت بڑھ گیا، اور اس کے اندر متحدہ مجلس عمل کی صورت میں مطلب آپ کے بھائی نے بہت کردار ادا کیا. یہاں لوکلی آپ کے علم میں ہوگا کہ 2-3 دفعہ بہت زیادہ فساد ہونے کا امکان پیدا ہو گیا، تو اس کے اندر بھی ہم نے وہ کردار ادا کیا. اور الحمدللہ یہاں کے علماء، ہر طبقے کے علماء اور ہر طبقے کے جو ہمارے جو مذہبی عمائدین ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے وہ محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں تو پورا یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم نے تو ناراض تو کسی کو نہیں کیا. اگر کسی کو خوش نہ بھی کر سکے ہوں تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، ایک اور بات جو بات میں ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی بات سوالات کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا جو ایک چہرہ ہے نا جی، وہ اس کی خدمت خلق ہے. پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے. ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر ہم نے خدمات کا ایک نیٹ ورک ہے،
اور اس ملک کے عوام ہم پر اس حوالے سے بھی اعتماد کرتے ہیں. حکومتوں سے زیادہ کام ہم نے کیا ہے. یعنی میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے سوال کرتا ہوں, میں کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہوں کہ سیلاب آیا تھا, زلزلہ آیا تھا, پھر سیلاب آیا ہے, بحالی کا کام ہم نے کیا. جنہوں نے روپوں میں سینکڑوں کے, کسی نے 100 دیا, کسی نے 200 دیا, کسی نے 1000 دیا, آپ سب نے دیے. ان سے ملا کے ہم نے گھر تعمیر کیے ہیں, ہم نے مسجدیں بنائی ہیں, ہم نے اسکول بنائے ہیں. حکومتوں کو اربوں روپے ملے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اور کچھ لوگوں نے ٹیلی تھونز کیے اور اربوں روپے ان کو ملے. انہوں نے کوئی ایک گھر بنایا ہے اپنے گھر کے سوا, تو وہ بھی ہمیں بھی دکھا دیں. باہر بنایا نا میں نے کہا کہ ٹیلی تھونز کیے ہیں کہ یہ 5 ارب آ گیا ہے, 10 ارب آ گیا ہے. وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے باہر ٹیلی تھون کی ہے, کانفرنس کی ہے, ہمیں آ گئے. وہ کہاں لگے ہیں؟ ہم نے جو کام کیا, آپ میرے ساتھ آئے. آپ کے شہر میں کے اندر پی ٹی آئی کے, نون لیگ کے جید لوگوں نے اس حلقے کے اندر اس یعنی جو موومنٹ ہے, یہ جو ابھی سیلاب کے حوالے سے کام ہوا ہے, ذاتی طور پر خاموشی کے ساتھ لاکھوں روپے مجھے دیے ہیں خرچ کرنے کے لیے, اور میں نے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں اپنے ہاتھوں سے بھجوائے ہیں. جماعت اسلامی کی تنظیم کو جو دیے وہ علیحدہ ہیں. ایک دن ایک نوجوان کا جو پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے, اس نے فون کیا, ڈاکٹر صاحب کدھر ہے؟ میں رک گیا. اور مجھے کہتے کہاں ہے؟ میں نے کہا میں فلان جگہ پر. کہنے لگے سر رک جائیں, میں آ رہا ہوں. اتفاق سے میں انہی کے قصبے میں تھا, تو میں نے کہا چلے میں رک جاتا ہوں. قریب ہی ایک دوست کا ایک دفتر تھا, میں نے کہا میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے. انہوں نے کہا, مجھے فون پہ یہ ہدایت کی کہ کوئی اور نہ ہو. وہ میرے پاس ایک لفافہ لے آئے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ سیلاب زدگان کے لیے ہے, تو یہ 2,60,000 روپیہ ہے, تو یہ آپ بھجوا دیں. میں نے کہا میرے پاس تو رسید بک نہیں. کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ بھیج دیجیے گا بعد میں. میرے پاس ابھی موبائل میں اس رسید کی تصویر موجود ہے. تو میں نے کہا یار آپ تو پی ٹی آئی کے, آپ کے بزرگ تو عہدیدار ہیں, آپ خود پی ٹی آئی کے عہدیدار. کہنے لگے سارے سارے ذاتی پیسے ہیں. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے عہدیدار نے, یعنی میں اصل میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا جس سے کسی کی شخصیت پتہ چل جائے, انہوں نے مجھے فون کیا. بہت ہی بڑے عہدیدار, میں اتنا کہہ دیتا ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا, تو مجھے انہوں نے ایک پوچھا کدھر ہیں؟ میں نے کہا فلاں جگہ. وہ کہنے لگے آپ رکے, میں آ جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں آ جاتا ہوں, آپ بڑے ہیں, میں آ جاتا. نہیں آپ بس رکے, میں سفر میں ہوں, میں تھوڑی دیر میں 15-20 منٹ بعد آ جاؤں گا. وہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی ایسے ایک پیکٹ دیا. میں نے کہا آپ کی تو اپنی حکومت یا جو بھی ہے خرچ کر رہی ہے, تو آپ ادھر دیں. انہوں نے کہا یہ ہماری زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ان کو بھی بلکہ انہوں نے صاف کہا, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کون کہاں خرچ کرتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے, اور پھر ہم نے یعنی دیکھیں ہمیں لوگوں نے اربوں روپے اس طرح سے دیے ہیں, اور ہم نے ان کو خرچ کیا, اور اس کے ریکارڈ کو ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے. یعنی فاؤنڈیشن سر واقعی آپ کی بہت بڑی قابل ہے. ڈاکٹر صاحب جی پرویز صاحب پہلے. جی میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بڑھن تو لے کے ہون تک, یا جنہ دوستوں نے تساں نام لائے نے, ہستیاں دے نام لائے نے, صاحب کردار نے, صاحب علم نے, اور انہاں دا ماضی اور حال سارے سامنے ہے. اتنا اچھا صاف ستھرا کونسلر تو لے کے ایم این اے تک یا سینیٹر تک یا وزیر خزانہ تک کی گل کی, اننے اہم بندے اور اننے صاف شفاف بندے ہون تک جماعت اسلامی چلو دہی ایریا تے ایک الگ چیز ہے, شہراں چ بھی وہ شناخت اپنی نہیں بنا سکی جڑی ہونی چاہیے. وہ کتنے کمی ہے, اور جماعت اسلامی اس کمی کو پورا کرنے واسطے کی کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ویسے تو تسی ایک پروگرام سی ٹی وی تے مذاکرات دا, تو واسع چودھری شاید وہ ہے
वसी साहब वैसे ਉਹ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਔਰ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ वोट, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं आपने दिया था, उसने कहा नहीं। मैं कहा आप बताए ना आपने क्यों नहीं दिया। ये तो कौन बताए ना जी, देखें हमने तो अपना किरदार रख दिया है। जमात इस्लामी का ठीक टैंक है जेड़ा बड़ा साहिब इल्म है और बड़ी बारीक बीनी नाल हर चीज पे उन्हां दी नजर हुंदी है कि कैसा शोभा भी जमात इस्लामी में जानना। प्रोफेसर ये ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। सन 70 के इंतखाबात को अब तकरीबन 53 साल गुजर गए। वो इलेक्शन की रात 3 दिन पहले कैंपेन खत्म हो जाती है, उस रात को बीबीसी ने उस वक्त के कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी मियां तुफैल मोहम्मद साहब से इंटरव्यू किया और उसने कहा कि सर्वेज ये बता रहे हैं कि जमात इस्लामी ये इलेक्शन जीत जाएगी। तो कैंपेन ना, जो इस वक्त माहौल है ना, ये उस वक्त भी था, सन 70 में भी। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में ऐसा ही माहौल होता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले 10-12 साल से मुसलसल ऐसा माहौल है। वरना इलेक्शन के दिनों में ये तनाव होता है, दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाती हैं, रिश्तेदार आपस में नाराज हो जाते हैं। वो इलेक्शन गुजर जाता है तो फिर लोग, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 12-13 सालों में या 10 सालों में माहौल कुछ ऐसा बन गया, वो तनाव एक दिन के लिए भी काम नहीं हुआ। हम मुसलसल इलेक्शन मोड में, सारी दुनिया में इलेक्शन में थोड़ी रंजीदगियां तनाव चीजें आती हैं। वो कैंपेन होती है, एक फ्री का आ जाता है, एक जीत जाता है, जो हार जाता है वो सुकून करता है, जो जीत जाता है वो हुकूमत करता है। सारी दुनिया में ही होता है, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो पा रहा। बदकिस्मती से ये हाइप बहुत ऊपर चली जा रही है। लेकिन सन 70 में भी इस तरह तनाव था। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो अपने मुखालफिन के साथ क्या सलूक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम वही सलूक करेंगे जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था, कि आज तुमसे कोई पूछगिछ नहीं होगी। ये मियां तुफैल मोहम्मद का इंटरव्यू में 3-4 फौजी जर्नलों के इंटरव्यूज ऑन एयर हुए हैं कि उस वक्त जमात इस्लामी का बाकायदा रास्ता रोका गया। और आज के लोगों को नहीं पता कि 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ क्यों लगा, और बहुत से असबाब के साथ साथ उस वक्त सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ था वो ये था कि फरवरी 1958 में जमात इस्लामी ने उस वक्त का कैपिटल था कराची, उसकी मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन जीत लिया था। जमात इस्लामी ने 1958 में कराची का इलेक्शन जीत लिया था, बल्दियाती इलेक्शन। और ये खौफ पैदा हो गया था वक्त के हुक्मरानों में कि ये जनरल इलेक्शन, ज़ाहिर है बहुत बड़ा शहर है जिसके असरात तो बाहर होते हैं ना जी। यानी काजी उम्मीदुल्लाह साहब गुजरांवाला में जीते हैं या उनकी कैंपेन अच्छी हो रही है तो उसके असरात कैंट में भी पा रहे हैं। कैंट वाला कैंडिडेट 20,000 वोट ले रहा है MMA का, और किला दीदार सिंह वाला भी वोट ले रहा है, और इस तरह से उसके असरात होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं हर दौर में। यानी अभी ये 2004 के अंदर फौज ने प्लानिंग कर ली थी कि 2007 का इलेक्शन है उसमें MMA का वजूद नहीं होगा, ये प्लानिंग कर ली। इसके बारे में अब पूरे शवाहिद मौजूद हैं। मैं ज़ाती तौर पर उन लोगों से मिल चुका हूँ जो इस सारी प्लानिंग का हिस्सा थे जो लोग। तो इंशाअल्लाह लेकिन जब अवाम का रेला आ जाता है ना, फिर उसका सामना नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, लोगों के ज़हन बदलेंगे। कब तक यानी ये गुर्बत और अफलास और ये करप्शन और ये बदउनवानी, बेरोज़गारी और ये इस तरह से ये जो सियासत के मुख्तलिफ नासूर हैं, ये हमारी कौम का मुकद्दर रहेंगे। कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे। एक इनकलाब आने की मैं सुप्रीम कोर्ट में तो आइन दस्तक दे रहा था ना,
لیکن میرا خیال ہے اس وقت ملک کے دروازے پر جو ایک انقلاب دستک دے رہا ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. جی نوید بھائی. نظریہ ضرور تو 75 سالوں کے سامنے آتا رہا ہے، لیکن اگر حالیہ صورتحال دیکھی جائے کراچی کی، تو کراچی کے بھی وہی 73 والے ہی یا 75 والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے. اگر نہیں روکا جا رہا تو کون سی چیزیں حائل ہو رہی ہیں جو آپ کو کراچی کا اقتدار لینے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی تو آپ کا تو یہ سوال، آپ تو سمجھدار ذی شعور لوگ ہیں، آپ کے سامنے زیادہ اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، سیاسی جماعتیں ہیں. جو اس میں الیکشن کمیشن نے، اس کے آروز نے جو دھاندلی کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو جس طرح سے جو ہے وہ سندھ کی انتظامی مشینری اس کے اندر ملوث ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح سے ابھی تک 30 نشستوں کے نتائج ہی نہیں آئے، ابھی تک 10 کا الیکشن ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اور آپ کے یہ کراچی کے حالات ہیں. گوادر پاکستان کی 2 بندرگاہیں ہیں. اس وقت عوام کی بڑی اکثریت کی تائید جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ان 2 بڑی بندرگاہوں کے جو پورٹس کے شہر ہیں ان کے اندر جماعت اسلامی کو. گوادر کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ 31 حلقے تھے، 27 جماعت اسلامی نے جیتے ہیں. بلدیاتی حلقے گوادر کے 31 تھے، 27 جماعت اسلامی نے جیتے. ساری جماعتوں کا الائنس تھا اور ان کو صرف 4 سیٹیں ملی. اور آج آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے سیاستدان، ان کے پنجابی جو سیاستدان ہیں، ان کے لیے تو رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں. ان کو تو 20 مقدموں میں ایک ہی کورٹ حفاظتی ضمانت دے دیتا ہے جس کی جورسڈکشن بھی نہیں ہوتی، بغیر پیش ہوئے مل جاتے ہیں. کوئی ایک، میں کسی ایک کی بات نہیں کر، سب. مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہمارے ذاتی دوستوں میں سے ہیں. وہ ان کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ 20 سال پرانا ہے. اور مشرف دور کیا ہے کہ انہوں نے ایک پمفلٹ بانٹا تھا. آج 100 دن سے زیادہ ہو گیا ان کی گرفتاری کو. ہائی کورٹ تک سے ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک جرنیل آصف غفور، اس نے بلا کر دھمکی دی تھی کہ اگر تم نہیں سمجھو گے تو ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اور وہ بیچارے کیا مانگتے ہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ گوادر گئے ہوں گے یقیناً. کیا مانگتے ہیں وہ؟ پینے کا صاف پانی مانگتے ہیں، تعلیم کے لیے اسکول مانگتے ہیں، علاج کے لیے اسپتال مانگتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، تم پوری دنیا کی تجارت اس پورٹ پر کرنا چاہتے ہو، ہمارے نوجوانوں کو بھی یہاں ملازمتیں دو. آپ یقین جانیں گوادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. خاردار تار جو انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگائی ہے یا پاکستان نے ایران اور افغانستان کے بارڈر پر لگائی ہے، گوادر شہر کے اندر مقامی اور غیر مقامی کے درمیان حد بندی کرنے کے لیے باڑ لگا دی گئی ہے. یہ ہے. اور وہاں پہ یہ پانی مانگنے پہ، بچوں کے لیے دودھ اور خوراک مانگنے پہ، بچوں کے لیے تعلیم اور اسکول مانگنے کے لیے اور صحت کی سہولتیں مانگنے پر اس آدمی کو جو وہاں کا منتخب نمائندہ ہے، جسے وہاں کی 95% سے زائد عوام کی تائید حاصل ہے، اس کو جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا. بغاوت کے مقدمے میں سزا موت ہے. سر ایک تجویز ہے جی جی، جماعت اسلامی میں سوشل میڈیا یونٹ کو ایکٹیو کریں. علی گڑھ چٹھا یہ کام ہم آپ کے سپورٹ کرتے ہیں. نہیں، آپ سے مراد آپ سارے دوستوں کے، میں آپ سارے دوستوں کے سپورٹ کرتا ہوں. مطلب میرا تعلق نہیں وہ ڈاکٹر شیخ صاحب وہ نا، ایک منٹ بات، ان کو بات پوری کر لینا. جی، میں سعید صاحب سے 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکٹیو کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اچھا، اس میں آپ کو دیکھیں یہ نا بہت سا کام ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے نا کہ یہ آپ محض پیسوں کے ساتھ نہیں کر پاتے. یہ نا والنٹیئرز کرتے، پیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے
اور اب میں تو میرا تو نعرہ یہ ہے کہ ووٹ بھی دو اور نوٹ بھی دو سیدھی سی بات ہے کہ یہ میرا الیکشن میں کھڑا ہونا صرف اور صرف جماعت اسلامی کے مطالبے پر ہے، اور جماعت اسلامی صرف اس لیے الیکشن لڑتی ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو جائے۔ مخلوق اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میرا بھی اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ آپ اس کے اندر جو بھی انپوٹ دیں گے، میں کہتا ہوں آپ نے ایک کلک کیا نا موبائل پہ، ایک کلک کیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں میں اچھا نہیں ہو سکتا، میرے اندر کئی خرابیاں ہوں گی، جماعت اسلامی کے لوگوں کے اندر بھی کتنی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن جس بات کو یہ کہہ رہے ہیں، جو بات یہ کر رہے ہیں، جو ان کا نظریہ ہے، جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس راستے پر یہ چل رہے ہیں، وہ خالصتاً للہ ہے۔ صاحب میں نا کرنا چاہ رہا ہوں جی جی پیر صاحب اور دیگر جتنے میرے بھائی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہماری خبر، بلکہ یہ میں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے فون کر کے کہتے ہیں یار یہ دیکھ خبر میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی کمی پیشی، حالانکہ میں بالکل ہی سناری تھا۔ نہیں وہ آپ کی انپٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ ایکٹیو ہوں۔ آج سب سے پہلے میرے کارکن، میرا ہراول دستہ یہ لوگ ہیں۔ صاحب بٹ صاحب سے شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی، اور طارق چوہی صاحب تک پہنچ رہا ہوں۔ آپ لوگ میرا ہراول دستہ ہے، فرنٹ لائن واریئرز جو ہے نا جی میرے، وہ میرے یہ بھائی ہیں، میرے یہ جو 7 بچے آپ کے بیٹھے ہیں، یہ میرے فرنٹ لائن واریئرز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے نا تلخ سے حقائق عوام کے سامنے رکھے، خاص کر کے میڈیا کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کا ہر دفعہ الیکشن چوری ہو جاتا ہے، یا ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کو اقتدار میں آنے سے منع کرتی ہیں یا آگے حائل ہو جاتی ہیں، روڑے اٹکاتی ہیں۔ تو میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے، کراچی ایک شہر ہے، وہاں سے آپ کو منتخب ایک اقتدار سے چند قدم پیچھے ہیں، وہ آپ اقتدار نہیں لے پا رہے۔ اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے یا جناب آپ کو صوبائی کو حکومت مل جاتی ہے، تو کیسے ان جو وقت کے مافیا یا ابن الوقت ہیں یا نظریہ ضرورت کے جو مالک ہیں، جو نظریہ ضرورت کے مالک ہیں، ان سے کیسے آپ مقابلہ کریں گے اور ان سے آپ اقتدار حقیقی معنوں میں چھین کر عوام کی تلیز پر یہ جو جتنی ان کی سہولیت پہ جائے؟ دیکھیے جی، اللہ کے فضل، پاکستانی قوم کے تعاون اور آپ سب کی محبتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی اور یہاں علی پور میں بھی اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ عوام کا حق انشاءاللہ ان لوگوں سے چھین لیں گے۔